بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. حاضرین و ناظرین، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہمارے درس چل رہے تھے سورۃ یوسف کے. آج کا ہمارا درس بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے مزید واقع اور تفصیلی قصے کی طرف، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بچپن کے اندر ہی بشارتیں عطا کر دیں. آج اس چیز کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ يَتَّبِعُكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اسی طرح منتخب کرے گا تجھ کو تیرا رب. وَيُعَلِّمُكَ، اور سکھائے گا آپ کو من تأویل الاحادیث، خوابوں کی تعبیر. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور پورا کرے گا اپنی نعمت کو تجھ پر. وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ، اور آل یعقوب پر. كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، جیسا کہ پورا کیا اس نے اپنی نعمت کو آپ کے آباء و اجداد پر، اس سے پہلے ابراہیم اور اسحاق پر. إن ربك عليم حكيم، بے شک تیرا رب جاننے والا ہے، حکمت والا ہے. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، البتہ تحقیق کہ یوسف اور اس کے بھائی نشانی ہیں، للسائلین، سوال کرنے والوں کے لیے. اللہ تعالی نے ان آیات مبارکہ کے اندر جناب یوسف علیہ السلام کو بچپن کے اندر دی گئی بشارت کا تذکرہ فرمایا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے فرمایا، بیٹا اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہیں کرنا، اور بڑی سختی سے منع کیا. اور پھر جناب یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو منتخب کرے گا، یعنی اشارہ تھا بادشاہت کی طرف. اور وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اللہ آپ کو خوابوں کی تعبیر سکھائے گا. خوابوں کی تعبیر کا ایک فن، یہ بھی اللہ پاک آپ کو عطا کریں گے. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ، اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں اللہ تعالیٰ آپ پر پوری کریں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے آباء و اجداد جناب ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت سے نوازا اور بہت سارے انعامات سے نوازا. اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کو بھی انعامات عطا کریں گے. اور تیسری بات اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ، کہ حضرت یوسف اور اس کے بھائی یہ سوال کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں.
ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک نشانی بنا دیا اور ان کے بھائیوں کو سوال کرنے والوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ کیا مطلب؟ جس طرح جناب یوسف علیہ السلام کا واقعہ تورات، انجیل، زبور کے اندر تھا، موجود تھا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے، نہیں جانتے تھے اور نہ کسی سے پڑھے ہیں، بلکہ ہمارے نبی کا استاد جبرائیل ہے، اللہ نے وحی کے ذریعے سے سب کچھ بتایا۔ تو یہ صورت یوسف نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام کو ساری کی ساری اس میں تسلی دی گئی ہے، کفار مکہ آپ کو بھی اس طرح آزمائیں گے، اس طرح آزمائشوں میں ڈالیں گے، تکلیفوں میں ڈالیں گے، آپ نے بھی صبر کرنا ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے تکلیفوں میں ڈالا، آزمائشوں میں ڈالا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا عزت دی؟ صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی عزت دی۔ آپ بھی صبر کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مرتبہ اور مقام دیں گے۔ تو جناب یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نشانی بنا دیا، اور پھر آگے جناب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا تذکرہ ہے کہ وہ کیا کہتے تھے اپنے والد کے بارے میں۔ اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة، کہ وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب کہا انہوں نے یوسف اور اس کا بھائی کہ زیادہ محبت کرتا ہے ہمارا باپ ہم سے، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، جبکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں۔ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک ہمارا باپ کھلی غلطی میں ہے، واضح غلطی میں ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمارا باپ ہم سے محبت وہ نہیں کرتا جیسا کہ محبت جناب یوسف اور اس کے بھائی بنیامین سے کرتے ہیں۔ اور میں نے یہ پچھلے سابقہ درس میں آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین، ان کی والدہ ان کا نام راحیل تھا، اور باقی جو 10 بھائی تھے ان کی والدہ کا نام لیا تھا۔ وہ ستیلے بھائی تھے حضرت یوسف اور بنیامین کے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت تقریباً 2 وجہ سے زیادہ تھی۔ ایک تو یہ کہ حضرت یوسف اور حضرت بنیامین کی بھی والدہ بچپن ہی میں فوت ہو چکی تھی، تو ظاہر بات ہے یہ بھی باپ کے سہارے کو تلاش کرتے ہیں چھوٹے بچے، تو اس بنیاد پر جناب یعقوب علیہ السلام اپنے ان چھوٹے بچوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اور دوسری بات کہ جناب یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا ہے، اے ابو جان میں دیکھ رہا ہوں کہ 11 ستارے ہیں، سورج اور چاند ہے کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کی پیشانی سے جو ہے نبوت کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ اس سے ان کو اندازہ تھا کہ میرا یہ بیٹا بہت بڑا مرتبے اور مقام کو پہنچے گا۔ علم کی بنیاد پر، اس درجے کی بنیاد پر جناب یعقوب علیہ السلام ان سے محبت کرتے تھے۔ یاد رکھیے گا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت اگرچہ ان سے زیادہ تھی، لیکن حقوق واجبہ کے اندر تمام کے ساتھ مساوات تھے، تمام بیٹوں کے ساتھ مساوی حقوق تھے۔ یہ نہیں ہے کہ جناب یوسف کو زیادہ اور بقیہ بیٹوں کو جو ہے کم دیتے، نہیں، ایسی نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی اللہ کے نبی تھے۔ جس طرح بیٹوں کا حق بنتا ہے وہ مساوات کرتے تھے، برابری کرتے تھے، حقوق واجبہ کے اندر کسی کو کوئی زیادتی نہیں دیتے تھے۔ اس لیے یہ ان کی محبت تھی صرف فطرتی طور پر۔ اور اس کے بارے میں حضرات مفسرین نے لکھا ہے، اگر کوئی باپ اپنے بیٹے سے اس کے دین کی وجہ سے دوسرے اپنے بیٹوں سے اس کے ساتھ محبت زیادہ کرتا ہے تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے اس باپ پر، کہ جس طرح جناب یعقوب علیہ السلام اپنے دوسرے بھائیوں کی بنسبت جناب یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتے تھے، بوجہ کہ ان کے چہرے کے اندر ان کو
ایک نبوت کے اور اس طرح علمی آثار نمایاں جو ہے معلوم ہوتے تھے، اس بنیاد پر جناب یعقوب علیہ السلام ان سے محبت زیادہ کرتے تھے۔ تو آج اگر کوئی بندہ کسی اپنے بیٹے سے کہ یہ میرا بیٹا عالم دین بن رہا ہے، حافظ بن رہا ہے، قاری بن رہا ہے، اس بنیاد پر اپنے اولاد سے وہ محبت کرتا ہے دوسروں سے زیادہ، تو فرمایا یہ کوئی گناہ نہیں ہے اس پر، یہ بالکل ٹھیک ہے، ایک فطرتی محبت ہے، جس محبت کا ایک طبعی طور پر میلان ہو جاتا ہے۔ جس طرح کہ جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی، جناب حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ زیادہ محبت تھی، اور اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ دوسری بیویوں سے محبت نہیں کرتے تھے یا یہ ہے کہ ان کے حقوق کی حق تلفی کرتے تھے، واللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس ایک دلی میلان تھا کہ جناب حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتے تھے، باقیہ حقوق کے اندر سب کے اندر مساوی سب کو برابر دیتے تھے۔ تو جناب یعقوب علیہ السلام بھی عینی اسی طرح کرتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اپنے سارے بیٹوں سے محبت کرتے، لیکن طبعی طور پر دلی ملان جو تھا وہ جناب یوسف علیہ السلام کی طرف تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام محبت کرتے تو بیٹوں نے یہ شکوہ کیا کہ ہمارا باپ جو ہے واضح غلطی میں ہے، ہم سے محبت نہیں کرتا۔ آگے شیطان کو موقع ملا کہ شیطان نے کہا، دیکھو ظاہر بات ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ شیطان انسان کے رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جس طرح خون دوڑتا ہے، شیطان وسوسے ڈالتا ہے، تخیلات خیالات ڈالتا ہے۔ اس کو موقع مل گیا، اس نے کہا واقعی بات تو ایسے ہے، گھر کے سارے کام تم سنبھالتے ہو، بڑے تم ہو، گھر کی ساری ذمہ داری تم نبھاتے ہو، جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے، لکڑی کو ضرورت پڑتی ہے وہ تم لے کر آتے ہو، اور اسی طرح جانوروں کا تم خیال کرتے ہو، دودھ وغیرہ تم نکالتے ہو، اور اسی طرح جانوروں کو چارہ تم ڈالتے ہو، گھر کا آٹا وغیرہ اگر نہ ہو وہ بھی تم پسوا کر لاتے ہو، یعنی گھر کے ساری جو ضروریات باپ کو ہوتی ہیں، گھر میں باپ کو ہوتی ہیں، وہ ساری کی ساری تم مہیا کرتے ہو۔ حق تو یہ تھا کہ تمہارا باپ تم سے زیادہ محبت کرتا، کہ تم جو ہے سارے گھر کے کام کاج کرتے ہو، لیکن جناب یعقوب علیہ السلام اپنے چھوٹے بیٹے یوسف سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تم سے محبت نہیں کرتے۔ اور یہ تخیل، یہ خیال شیطان کی طرف سے تھا، اور شیطان نے ان کے دلوں کے اندر یہ بات کی، تو انہوں نے پھر آپس میں مشورہ کیا، ایسا کیوں نہ ہو کہ پھر ہم کسی طریقے سے یوسف کو اپنے باپ سے جدا کر دیں، تاکہ ان کی پوری توجہ ہماری طرف ہو جائے اور ان کی محبت ہماری طرف آ جائے۔ انشاءاللہ العزیز وہ انشاءاللہ کل آنے والے درس میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تب تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ حضرات کو بھی صحیح معنی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والا بنائے، قرآن پاک کو سمجھنے والا اور سمجھانے والا صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ حضرات کو بھی قرآن پاک پر عمل کرنے والا بنائے۔ حاضرین و ناظرین، میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے، آپ اگر پراپر ہمارے درس سن رہے ہیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کو فائدہ بھی ہوگا، اور جناب حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے یہ میرے اور آپ کے لیے، معاشرے میں رہنے والے تمام تر انسانوں کے لیے سبق آموز جو ہے حکایات بھی ہیں، نصیحتیں بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ حضرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔ کے لیے مفتی عبداللطیف کے آفیشل چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔